بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے عمرانی بھائیوں نے یہ مجھے کہا کہ بھائی آپ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ یہ بولا کریں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جناب بہت شکریہ، بہت مہربانی، یہ بہت اچھی چیز ہے، کرنی چاہیے ہمیں سب کو۔ آپ کی کریکشن کرنے کا بہت بہت شکریہ جناب۔ بھئی آپ کی بات ماننی پڑتی ہے، اس لیے ماننی پڑتی ہے کہ اس وقت پاکستان میں تو صرف دو ہی بھائی پائے جاتے ہیں، ایک اسلامی بھائی اور دوسرے عمرانی بھائی، باقی تو سب کچرا ہے جناب۔ لیکن کیا عمرانی بھائی، سوچنے والی اور غور طلب بات یہ ہے کہ کیا عمرانی بھائی جو ہیں وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو ان کے لیڈر نے اپنے لوگوں کے ساتھ کیا، اپنے لوگوں کے لیے جدوجہد کی، کوشش کی؟ کیا آپ لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ تو ہم سب کو کرنا چاہیے، نہ صرف ہر وقت ہمیں یہ نہیں کہ چیخے چلاتے رہیں، ہمیں وہ کام کرنے چاہیے، اس راستے پہ چلنا چاہیے جو ہمارے لیڈر نے کیا ہے۔ تو بہرحال ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں جناب۔ جن لوگوں نے میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ان کو شاید بہت اچھی طرح سمجھ نہ آئے، تو آپ برائے مہربانی یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے وہ ویڈیو بھی دیکھیں تو آپ کو یہ تسلسل رہے اور آپ کو سمجھ آتی رہے کہ ہم کس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ نہیں کہا کہ صرف آپ جو ہے پراپرٹی کا کام چھوڑ دیں اور کوئی اور کام نہ کریں، یا میں نے یہ صرف پراپرٹی ڈیلرز کے لیے نہیں کہا، یہ جتنے بھی ہمارے نوجوان لوگ ہیں، مائیں بہنیں بچے ہیں جو بے روزگار ہیں، ان کے لیے، یہ سب کے لیے یہ آپشن موجود ہے آن لائن والا۔ آن لائن میں بھی کوئی ایک آپشن موجود نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ فیس بک پیج بنائیں، آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں، آپ شاپیفائی سٹور بنا سکتے ہیں جس پہ آپ وہ کمپنیاں موجود ہیں، وہاں پہ آپ اپنے آپ کو رجسٹر کریں، وہیں پہ پروڈکٹ بھی موجود ہے جو کمپنیاں لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں، آپ اپنا مارجن رکھیں، اپنے سٹور پہ لگائیں، اس کو بیچیں، وہ کمپنیاں جو ہیں آپ کی طرف سے ڈائریکٹ کلائنٹ کو ڈیلیور کر دیں گی اور آپ کا پروفٹ آپ کے پاس آ جائے گا اور کمپنی کا پروفٹ جو ہے کمپنی کے پاس چلا جائے گا۔ لیکن چند لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ یار ہم آن لائن کا کام کر ہی نہیں سکتے۔ جی جناب آپ نہیں کر سکتے، آپ پراپرٹی کا کام بھی تو کرتے تھے، آپ دوسرے کام بھی تو کرتے تھے، آپ کے پاس سرمایہ نہیں ہے، آپ 3-4 لوگ جب مل کے پراپرٹی کا کام کرتے تھے، تو یہ آن لائن کا بزنس آپ مل جل کے کیوں نہیں کر سکتے جناب؟ بالکل ہو سکتا ہے، اور پڑھے لکھے لوگ بھی مل سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ صرف آن لائن کا صرف اس لیے آپشن دیا کہ بھائی یہ سب سے سستا کام ہے۔ آپ ایک کمرے میں بیٹھ جائیں، ایک کمپیوٹر خریدیں، ایک کمرے میں بیٹھ جائیں، ایک بیٹھک میں بیٹھ جائیں، کوئی آپ کو بڑے برکم جو ہے آفسز بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو شاپس بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک سسٹم خریدیں گے، آپ ایک پروڈکٹ ڈھونڈیں گے، آپ لیں گے اور آپ کا بزنس سٹارٹ ہو جائے گا، اور میکسیمم یہ 50,000 کے ساتھ آپ کا بزنس سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک نے اگر آپ کو وسائل دیے ہوئے ہیں، سورسز دیے ہوئے ہیں، تو جناب آپ اور بزنسز کر سکتے ہیں۔ میں آج کل آپ کو شاپس بنانے سے، سٹور بنانے سے اس لیے منع کرتا ہوں کہ بھائی اس وقت جو آلریڈی لوگ مارکیٹ میں کر چکے ہیں، اتنی زیادہ پینیٹریشن ہو چکی ہے کہ آپ کی گنجائش نہیں بچتی اس میں۔ اگر بچتی بھی ہے تو آپ 3-4 سال پہلے 50 لاکھ روپیہ، کروڑ روپیہ، 20 لاکھ روپیہ آپ لگائیں گے، اس کا سیٹ اپ بنائیں گے، اس کی پگڑی دیں گے، اس کا ایڈوانس دیں گے، اس کو سٹارٹ کریں گے، 3-4 سال تک انتظار کریں گے، پھر آپ بزنس کو چلائیں گے، اس میں سے پروفٹ کمانا شروع کریں گے۔ تو یہ بزنس ایسے جو پہلے دن سے آپ کا الحمدللہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ جو پچھلی ویڈیو ہم نے بنائی اس میں ہمیں ایک بڑے ہی اچھے بزنس مین نے ویڈیو دیکھنے کے بعد، کراچی کے ہیں، انہوں نے ہمیں فون کیا اور مجھے یہ کہا کہ یار میرا نام مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اپنی طرف سے بھی جو ہے کنٹریبیوشن کرنا چاہتا ہوں۔ کنٹریبیوشن یہ ہے، انہوں نے یہ بتایا کہ بھائی میں نے یہ کیا کہ میں نے اپنی مارکیٹ میں کراچی میں 200 ٹھیلے، جس کو آپ پنجاب میں ریڑی کہتے ہیں، 200 ٹھیلے بے روزگار لوگوں کو لگوا کے دیے۔ وہ 200 ٹھیلے میں نے لگوا کے دیے، جس پہ کسی پہ 50,000 روپے خرچہ آیا، کسی پہ لاکھ آیا، کسی پہ 2 لاکھ روپے خرچہ آیا۔ تو میری ان کے ساتھ ڈیل یہ ہوئی کہ آپ روزانہ کا شام کو مجھے 500 روپیہ دیں گے، باقی سارے کا سارا پروفٹ آپ کا۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یار میں روزانہ کچھ کیے بغیر، صرف انویسٹمنٹ کر کے 1 لاکھ روپیہ روزانہ کما رہا ہوں۔ نہ صرف میرا روزگار چل رہا ہے بلکہ ان لوگوں کا بھی روزگار چل رہا ہے جو بیچارے بے روزگار تھے، جن کو کوئی کام نہیں تھا، اور الحمدللہ وہ اپنی فیملی کو بڑی اچھی طرح جو ہے وہ فیڈ کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بی بی کا ہمیں فون آیا، آنٹی تھی، انہوں نے بڑا اچھا میرے لیے بڑی انسپائریشن بنی ہے وہ۔ انہوں نے یہ کہا کہ بیٹا میرا خاوند فوت ہو گیا تھا، میرے پاس صرف 2 بیٹیاں ہیں اور میرے پاس بیٹا کوئی نہیں ہے۔ ان کی فوتگی کے بعد میں انتہائی پریشان ہو گئی کہ میں گھر کے حالات کیسے، میں کیسے چلا سکوں گی اس گھر کو۔
تو ایک دم اچانک ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یار میرے گھر میں مطلب بھینسیں گائے بھی موجود ہیں، تو میں کیوں نہ یہ دیسی گھی جو ہم اپنا استعمال کرتے ہیں اس میں سے کچھ بچا کے میں مارکیٹ میں دوں، اور مارکیٹ میں بیچ کے اس سے جو پیسے ملتے ہیں میں اپنے گھر کا گزارا چلاؤں۔ تو انہوں نے تھوڑا سے دیسی گھی سے سٹارٹ کیا، وہ اپنے گاؤں سے مارکیٹ میں لاتی، مارکیٹ میں لا کے جناب وہ اپنا دکاندار کو دیتی، اور جو پروفٹ بنتا اس سے اپنے گھر کا خرچہ چلانے لگی۔ آہستہ آہستہ کسی بھی اللہ کے ولی نے ان کو ایک مشورہ دیا کہ آپ کیوں ایسا نہیں کرتی کہ آپ آس پاس کے جو گاؤں ہے اور اپنا گاؤں ہے اس سارے سے یہ دیسی گھی اکٹھا کریں، اکٹھا کرنے کے بعد آپ اس کو آن لائن بیچیں، آپ کو اس سے پروفٹ زیادہ ملے گا۔ تو بی بی نے کہا یار مجھے تو میرے بھائی مجھے تو اس آن لائن کے بزنس کا نہیں پتا، تو انہوں نے یہ بتایا کہ اگر آپ کی کوئی بیٹی پڑھی لکھی ہے تو وہ یہ کر سکتی ہے۔ اور انہوں نے کہا جی یہ ایف ایس سی کی ہوئی ہے میری بچی نے، تو اس سے آگے مزید نہیں پڑھ سکی کیونکہ گھر کے حالات ایسے تھے۔ تو اس اللہ کے ولی نے اس بچی کو ایک سستا سا لیپ ٹاپ لے کے دیا، لیپ ٹاپ لے کے اس کو 2 سے 3 مہینے کا کورس کروایا۔ اب وہ بچی نہ صرف ماشاءاللہ تیار ہو کے آن لائن اس گھی کو بیچ رہی ہے اور بہترین قسم کا پروفٹ بنا رہے ہیں، بلکہ اس بی بی نے مجھے یہ بتایا کہ ہم نے اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو دیسی پنجیری ہوتی ہے گھر کی وہ بھی بنانا شروع کر دی اور وہ بھی آن لائن بیچنا شروع کر دی، اور الحمدللہ ود ان 6 منتھ میرے گھر کے حالات بہت بہت اچھے چل رہے ہیں۔ اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز میری دیکھنا چاہتے ہیں تو جاگو ود اے ایم مرزا کے ساتھ میرے یوٹیوب چینل ہے، آپ اس پہ آئیں، انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں بہت اچھی ویڈیوز بناؤں جس سے میرے جوان، میرے لوگ، میرا وطن کامیابی کی طرف جائے۔ تو برائے مہربانی تھوڑا سا خیال کیجئے، اللہ پاک برکت دینے والا ہوتا ہے، جو اٹھ کے بھاگتے ہیں نا اللہ ان کی مدد بھی کرتا ہے، اور جو سوئے رہتے ہیں نا ان کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔